السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ جب دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعا آسمان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ عائشہ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ اس کا شوہر ایک محنتی مگر غریب آدمی تھا، مگر ان کے درمیان محبت کی کمی نہ تھی۔ ایک شام وہ کام پر گیا اور واپس نہ آیا۔ ایک حادثہ، ایک خبر اور عائشہ بیوہ بن گئی۔ اس وقت اس کی گود میں سلیمان تھا۔ صرف 3 سال کا۔ باپ کی قبر گیلی تھی اور بچے کے کپڑے خشک بھی نہ ہوئے تھے۔ راتیں لمبی ہو گئیں، آنسو ساتھی بن گئے۔ سلیمان کو سینے سے لگا کر وہ اکثر سوچتی، میں اکیلی اس بچے کو کیسے پالوں گی؟ وقت نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ شادی کرے۔ گھر والوں کے اصرار پر اس نے فاروق سے نکاح کیا۔ ایک مالدار مگر سخت دل شخص۔ گھر بڑا تھا مگر دل چھوٹے۔ شروع میں فاروق سلیمان کو پیار دیتا تھا۔ وہ کبھی اسے کھلونے دیتا، کبھی کندھوں پر بٹھاتا، کبھی پارک لے جاتا۔ عائشہ کا دل مطمئن ہوا، مگر پھر ایک دن فاروق کے گھر میں اس کے اپنے خون کا بچہ پیدا ہوا۔ اسی لمحے سلیمان کا وجود آہستہ آہستہ مٹنے لگا۔ ایک دن فاروق اپنے بیٹے کے لیے ایک چمچماتی سرخ سائیکل لے آیا۔ پورا گھر خوشی سے بھر گیا۔ فاروق کے بیٹے کی ہنسی دیواروں سے ٹکرانے لگی، مگر ایک کمرے کے دروازے کے پیچھے سلیمان خاموش کھڑا تھا، آنکھوں میں حسرت، لبوں پر سوال۔ عائشہ سے لرزتی آواز میں کہا، یہ بھی تمہیں ابا کہتا ہے؟ اس کے لیے بھی ایک سائیکل؟ فاروق کا جواب برف جیسا تھا، وہ میرا خون نہیں، میں اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں کروں گا۔ عائشہ چپ ہو گئی، مگر اس دن اس کا دل ہار گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ فاروق نے اپنے بیٹے کو مہنگے اسکول میں داخل کروا دیا۔ نئی کتابیں، نیا بستہ، نئی یونیفارم۔ اور سلیمان، وہ گھر کے صحن میں بیٹھا کتابوں کے صفحے الٹتا رہتا، مگر اس کے لیے سکون نہیں تھا۔ عائشہ نے دوبارہ ہمت کی، اسے بھی پڑھا لوں، وہ بھی انسان ہے۔ فاروق نے گرج کر کہا، وہ میرا بیٹا نہیں، میں اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ وہ دن جب بیٹا خاموشی سے ٹوٹ گیا۔ بالآخر ایک دن فاروق نے صاف الفاظ میں حکم دے دیا، میں اس لڑکے کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ عائشہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی، قدم لرز گئے۔ سلیمان چپ چاپ آگے آیا، ماں کے آنسو پونچھے اور کہا، ماں آپ بس خوش رہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے روز ذلیل ہوں۔ پھر وہ اپنے کپڑے سمیٹ کر رات کی خاموشی میں گھر سے نکل گیا اور ماں دروازے کے پیچھے ٹوٹ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ سجدے میں گر گئی، یا اللہ، میں نے اپنے یتیم کو تیرے حوالے کیا، اب تو ہی اس کا رکھوالا ہے۔ فاروق نے مذاق اڑایا، دعا سے پیٹ نہیں بھرتا، مگر وہ نہیں جانتا تھا آسمان دعاؤں کو سن چکا تھا۔ سردیوں کی ایک شام، دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک باوقار نوجوان کھڑا تھا، ساتھ ایک باپردہ عورت اور ایک معصوم بچہ۔ السلام علیکم ماں۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سلیمان، میرے سلیمان۔ وہ مسکرایا اور ماں کے قدموں پر گر گیا۔ یتیم سے امام تک سلیمان نے بتایا، میں ایک مسجد پہنچا تھا، میں وہیں سوتا رہا، وہاں کے امام نے مجھے کھانا دیا، پھر قرآن سکھایا، پھر دن کو مزدوری کرتا تھا اور رات کو علم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن امام صاحب بیمار ہو گئے، میں نے نماز پڑھائی اور اسی دن لوگوں نے مجھے امام بنا لیا۔ پھر یتیم لڑکی سے شادی، پھر اس کی دادی کی وفات، نماز کا ملنا اور محنت، اور ماں، مجھے ہر وقت ایسا لگا جیسے آپ کی دعا میرے سر پر سایہ بن کر کھڑی ہے۔ عائشہ نے اپنے پوتے کو گلے لگا لیا، بیٹے نے اس کے ہاتھ چومے۔ فاروق سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں بچے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے خاموشی سے سبق سکھاتا ہے۔ آخری پیغام، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ یتیم کا آنسو سیدھا عرش تک پہنچتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کو وہ مقام دیتا ہے جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتے۔ I love اللہ۔
اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔